دور ہیں، پردیس میں ہیں، بال بچے سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، باہر کرفیو ہے گلف خلیجی ممالک میں، اور اندر ایک کمرے میں کتنے اور اب وہ کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے اور مالک مکان نے ان کو نکال دیا، سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، سفارت خانوں کے پاکستانی سفارت خانوں کے آگے مر رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جیسے آج زلفی بخاری نے آج بھی ٹویٹ کیا کہ پاکستان آنے کے لیے آپ کو پی آئی اے سے ٹکٹ ملے گا، صرف پی آئی اے سے ملے گا۔ اب بندہ اس سے یہ پوچھے کہ کوئی مدینہ رہ رہا ہے، مکہ رہ رہا ہے، دور دراز، صرف اگر سعودی عرب کی مثال لے لیں تو دور دراز علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، باہر کرفیو ہے، اور ان کے لیے وہ سفر طے کر کے جا کے ٹکٹ لینا، وہ سفر بھی طے کرتے ہیں، صبتیں اٹھا رہے ہیں، موسمی صبتیں اٹھا رہے ہیں، مالی اٹھا رہے ہیں، نفسیاتی جذباتی، ان سے زیادہ ڈپریشن میں اس وقت کون ہے؟ اس مزدور جو بہت صحت مند مزدور تھا، جو شوق سے باہر نہیں گیا تھا، اپنا بال بچہ، ماں باپ، گھر بار، ملک وطن چھوڑ کے 2 وقت کی روزی کمانے گیا، اور اس نے 4 وقت کی روزی کمائی، جس میں سے وہ 2 وقت کی پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتا تھا اور 2 وقت سے اپنا بال بچہ پالتا تھا۔ آج وہ سفید پوش بھکاری بھی نہیں بن سکتا، خودکشی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مومن اور مسلمان ہے۔ وہ کہاں سے پی آئی اے کے دفتروں کے دھکے کھائے گا؟ آج کی ٹویٹ کے مطابق زلفی بخاری آج بھی انہیں پی آئی اے سے پہلے جیسے کرایہ جو تھا مناسب کرایہ، اس میں ٹکٹ مل ہی نہیں، پہلی تو بات ہے ٹکٹ ہی نہیں مل رہا، اور اس کرائے میں ہی نہیں مل رہا، سب بلیک ہو رہا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ ٹویٹ جو ایک فیشن آ گیا ہے نا، جس طرح فیشن ہو جاتا ہے گھر بدلنا، بیویاں بدلنا، موسم بدلنا، گاڑیاں بدلنا، کوٹھیاں بدلنا، انگوٹھیاں بدلنا، بہت سی چیزیں بدلنا نا، اس میں یہ جو ٹویٹ بھی ایک فیشن ہے۔ تو ٹویٹ کی دنیا سے باہر نکل کے، اور یہ جو آپ نجی چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں، ذرا اس سے باہر نکل کے دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس ہے۔ گلف میں، خلیجی ممالک میں پی آئی اے سے اچھے پرائس جو آپ خواب دکھا رہے ہیں، اس سے کیا، اس کے علاوہ بھی 3000 ریال لے کے بھی لوگ پھر رہے ہیں ان ٹکٹ میں۔ وہ کس آفس میں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کس گاڑی پہ جائیں گے، کس سواری پہ وہ جائیں گے، اور کس دفتر میں جائیں گے کہ ان کو ملے گا؟ بات مان لو حکومت عمران خان، مجھے 1 مہینہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ بحری جہاز چلاؤ، ساروں کو بھرو، یا تو چائنا جیسے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ سنبھال لیے تھے نا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس آئیں، وہاں کا وائرس پاکستان لائیں، تو انہوں نے سنبھال لیا۔ ہم بھی نہیں چاہتے پاکستانی، اور یہ ہمارا مزدور طبقہ بھی نہیں چاہتا پاکستان آ کے رلنا، تو وہ جو امت کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں ہمارے پاکستانی مزدوروں کو بھی، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ اللہ ماشاءاللہ مسکین کہہ کے ان کی توہین ہی کی ہے۔ وہ کیوں سنبھالیں گے؟ اور یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے، یہ مزدور جو آج تک زر مبادلہ دیتے رہے، اب ان کے واپس آنے کا، یہ مجبوری سے واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ اب بھلے یہ کرونا ہے یا نان کرونا ہے، ماں اپنے بچے پھینک نہیں دیتی، ماں اپنے معذور بچوں کو، بیمار بچوں کو دریا میں جا کے پھینک نہیں دیتی۔ پاکستان ماں ہے، اس کو اپنے بچے واپس لینے ہیں۔ اگر سگی ماں ان کو نہیں سمیٹ رہی، اگر سگی ماں اپنے اوورسیز مزدوروں کو، اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں لا رہی، تو ستیلیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم کیسے غیر ممالک اور پردیس دوسرے ممالک سے یہ توقع کریں کہ وہ ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دے اور رکھے بھی؟ ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سگی ماں پاکستان کو ہی واپس لانا ہے، اور پھر سگی ماں پہ لیبل لگ گیا ہے کہ وہ ریاست مدینہ بھی ہے، تو ریاست مدینہ کو اپنے مزدوروں کو یہ لالی پاپ دینے بند کرو، بحری جہاز چلاؤ، یہ 200-150 بندہ جو سفارش اور رشوت اور بلیک میں لا رہے ہو، یہ بند کرو، بحری جہاز چلاؤ، ساروں کو لے کے آؤ۔ اگر ایران سے تو اپنا پیکا لا سکتا ہے نا زلفی بخاری، اس وقت اگر منصوبہ بندی کر لیتے نا، تو پھر یہ منصوبہ بندی مستقل ہوتی۔ تو ابھی آپ ہی کے وزیر کسی معید نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ 98% کرونا وائرس جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہے، اوورسیز پاکستانی نہیں لا رہے۔ تو اپنی بات پہ ڈٹے رہو، قائم رہو، کسی ایک پاسے تے لگو، کوئی ایک موقف تو اختیار کرو۔ تو اب کرونا مڈل ایسٹ میں کیا کم ہے؟ تو وہاں وہ تو شکار ہو رہے ہیں بلکہ صحت مند لوگ۔ بحری جہاز فوراً چلاؤ،
سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی سگی ماں ریاست مدینہ پاکستان واپس لے کے آئے. یہ ٹویٹ کا اور جھوٹ کا یہ ڈرامے پلیز بند کر دو. آلریڈی بہت ڈپریشن ہے, بہت